کتابوں کی دنیا سے آپ کو دوبارہ سے روشناس آپ کو کروانا ہے. اور آج جس کتاب کا تعارف ہم آپ سے کروانے جا رہے ہیں اس احمد حماد صاحب ہیں جو ہمیں اس کتاب سے تعارف کروائیں گے. ہمارا کہانی آوارہ ہوتی ہے یہ کتاب کا ٹائٹل ہے, تو انہی کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس کا تعارف کس طرح وہ ہمارے سے کروا رہے ہیں اور اس میں کیا کیا چھپا ہوا ہے ہمارے لیے. جی احمد صاحب بتائیے. جی شکریہ منیبہ. آج کی کتاب ہے کہانی آوارہ ہوتی ہے. یہ دراصل اٹالین فولکلور, اٹلی کی کہانیاں جو فوک داستانیں ہیں, کہانیاں ہیں, ان کا اردو ترجمہ ہے. اور اردو ترجمہ کیا ہے سلیم اختر ڈھیرا صاحب نے. یہ چنیوٹ سے ان کا تعلق ہے اور انگریزی ادب کے یہ طالب علم ہے. تو کہیں ان کو اطالوی کہانیوں کا انگریزی ترجمہ ملا اور اس کو انہوں نے اردو دان طبقے کے لیے اس زبان میں منتقل کر دیا, جو کہ بہت بڑی خدمت ہے. میں نے لکھا بھی ایک جگہ پہ کہ سلیم صاحب کا یہ والا کام اردو کو بھی ثروت مند کرے گا, اردو زبان کو بھی, اور اردو طالب علموں کی جو پیاس ہوتی ہے مزید جاننے کی, مزید پڑھنے کی اور مختلف ثقافتوں کے بارے میں, تہذیبوں کے بارے میں پڑھنے کی, وہ بھی ختم ہوگی. تو یہ کتاب بہت ہی دلچسپ ہے. میں اس کو کئی حوالوں سے اس پہ غور کیا میں نے, اور یہ نتیجہ نکالا کہ سب سے اچھا کام جو سلیم صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زبان کو بہت آسان رکھا ہے. ترجمہ کرتے وقت بعض اوقات لاشعوری طور پہ ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بہت اچھا مترجم ٹرانسلیٹر مانا جائے, تو پھر ہم بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرتے ہیں, محاورے بیچ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زبان کے, یا پھر بہت برا ترجمہ ہوتا ہے جو لفظی ہوتا ہے اور اس کے محاورے کا بھی لفظی ترجمہ کر کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں. لیکن سلیم صاحب نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے کہ یہ تب آزاد لگتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ یہ کہانیاں ترجمہ نہیں ہیں بلکہ انہوں نے خود اپنے قلم سے لکھی ہیں, خود اپنے ذہن کی پیداوار ہے. تو اس میں جو ایک بات تو یہ ہے کہ ترجمے کا اسلوب بہت ہی اچھا ہے, پڑھنا چاہیے, ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں کہانی سنانا نانی اور دادی کا فرض ہوتا تھا. تو جب میں یہ کتاب میرے پاس آئی, میں اسے پڑھ رہا تھا, تو میری والدہ صاحبہ, ان کو میں نے ایک جگہ پہ رکھ دی اور میں رکھ کے ذرا مصروف ہو گیا. میری والدہ صاحبہ آئی, انہوں نے اٹھا کے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. وہ والدہ صاحبہ بیک وقت ماشاء اللہ نانی بھی ہیں اور دادی بھی ہیں, تو ان کو بڑی دلچسپ کتاب لگی. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج کے کہانی کار کو اگر یہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ ہر طبقہ عمر جو ہے, ہر عمر کا اور ہر جنس کا جو شخص ہے, ان کی کہانی میں دلچسپی لے, تو وہ اسی طرح اسی اسلوب میں لکھے تو ہی کامیاب ہو سکتا ہے. اس میں مثال کے طور پہ ایک لاوارث بچہ کے نام سے بہت خوبصورت کہانی ہے. اس میں ایک لاوارث بچہ ہے, اس کو کوئی کسان اٹھا لیتا ہے, اس کو بڑا کرتا ہے اور نیکی کی ترغیب دیتا ہے. گاؤں کا ہوتا ہے, وہ شہر میں جاتا ہے جب, تو بزنس کے لیے کسان کہیں چلا جاتا ہے اور بچے کو ایک چرچ کے پاس چھوڑ جاتا ہے. چرچ سے ثابت ہوا کہ یہ کہانیاں, ان کہانیوں میں وہ کہانیاں بھی شامل ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد لوگوں کو سنائی گئی, لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئی. لوک کہانی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے یا لوک گیت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کا مصنف یا تخلیق کار کون ہے. مثلا پنجابی میں آپ کو ان گنت بولیاں محاورے ملیں گی, کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن بعض اوقات قلم کار اتنا شاندار ہوتا ہے کہ وہ اس کے قلم سے ادھر سے وہ نکلتا ہے اور وہ کلاسیکی درجہ اختیار کر دیتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے دیساں دا راجا میرے بابول دا پیارا امڑی دے دل دا سہارا. ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارا لوک گیت ہے, لیکن یہ لوک گیت نہیں ہے. یہ چند سال پہلے یہاں ہمارے فلمی گیت نگار تھے غالباً سیف الدین سیف, یہ ان کے قلم سے نکلا ہوا ہے. تو بعض اوقات ایسی شاندار چیز نکلتی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ لوک ہے. یہ لاوارث بچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے. تو وہ بچہ جب کسان شہر میں جاتا ہے, گرجے کے قریب چھوڑتا ہے, تو وہاں پہ مسیح علیہ السلام کا ایک مجسمہ ہے جن کو کہ مصلوب کیا گیا ہے. تو یہ بچہ بڑے دکھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو تنہا کیوں چھوڑا گیا, یہاں تنہائی کا کرب انسان کا. تو اس کہانی میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ جواب دیتے ہیں اس کو. اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ آپ, اس کے لیے کھانا آتا ہے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو بھوک لگی ہے. اتنے میں ملازم جو ہے گرجے کا, چرچ کا, وہ آتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا دیکھ کے پریشان بھی ہوتا ہے اور جاتا ہے پادری کے پاس. وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا بچہ ہے جس کے ساتھ مسیح علیہ السلام کا مجسمہ کلام کر رہا ہے. تو وہ بھی واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ کام واقعی ہو رہا ہے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ کھانا بھی پیش کرتا ہے خود مسیح علیہ السلام کے مجسمے کو, اور خود بھی جب کھاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ وہاں پہ فوت ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ تو بہت ولی اللہ ہے. اور جب وہ والد اس کا وہاں پہ آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام آپ کے توسط سے ہی یہ مجھے بیٹا ملا اور آپ پہ قربان ہو گیا, تو میرے جیسا خوش نصیب باپ کون ہوگا. تو یہ لاوارث بچے کا, یعنی خدا تعالیٰ جو لاوارث ہوتا ہے خدا اس کا وارث ہوتا ہے, یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے.
آخری اس ضمن میں آپ کو کہانیاں تو بہت سی ہیں اور بہت خوبصورت ہیں. یہ لاوارث بچہ بڑی خوبصورت کہانی ہے. مثلا کبڑا موچی بڑی اچھی کہانی ہے. گھڑیال بے حد عمدہ کہانی ہے اس کی. ایک دلچسپ بات جو آخر پہ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے شفیع عقیل صاحب کے وہ کہانیاں وہ ترجمے یاد آئے جو انہوں نے پنجاب کی لوک داستانوں کے ترجمے کیے. تب ہم پنجابی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کی لوک داستانیں کون کون سی ہیں, لیکن وہ کتاب میرے لیے بالکل نئی تھی. ایک اس حوالے سے کہ مجھے بہت ساری لوک کہانیوں کا پتہ نہیں تھا, اس کتاب کی وجہ سے پتہ چلا. اور دوسرا یہ جو کہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ لکھاری کو علامت کی تلاش رہتی ہے. ہم بعض اوقات سپریشن کے اس دور میں ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے اپنے ادب پارے میں. نہ شعر میں آپ کو پتہ ہے کتنے شاعر پابند سلاسل رہے, کتنے رائٹرز گرفتاریاں جھیلتے رہے. پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے آدمی کو کوئی بات پسند نہیں آتی وہ کہتے ہیں چلیں اس کو قید کریں. تو ایسی صورتحال میں پھر ہمیں انڈائریکٹلی بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. انڈائریکٹلی بات کرنے کا اسلوب یہی ہے کہ آپ استعارے کی زبان میں یا علامت کی زبان میں بات کریں. تو جو لوک کہانیوں کا ذخیرہ ہوتا ہے وہ ہمیں بہت بہترین خام مال فراہم کرتا ہے علامت کے لیے. مثلا میں نے اس میں چمگادڑ ایک علامت دیکھی اس شفیع عقیل صاحب کی, تو وہ مجھے یاد آیا کہ جو دن میں سوتے اور رات کو جاگتے ہیں وہ چمگادڑ کا تخصص ہے. تو وہاں سے ہم ایک بہت اچھی علامت بنا سکتے ہیں اپنی نظموں کے لیے اور اپنی غزلوں کے لیے اور کہانیوں کے لیے, شاعری کے لیے. تو اگر آپ کو اطالوی کہانیوں میں دلچسپی ہے تو سلیم صاحب کی یہ جو ترجمہ کیا ہوا ہے یہ ضرور پڑھیے گا. اس کی آخری اہمیت میں چلتے چلتے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اٹلی ہے یہ ایک زمانے کا اس کی سپر پاور ہے. تو سپر پاور جہاں جہاں پھر جاتی ہے اپنی کہانی ساتھ لے کے جاتی ہے. جب وہاں سے واپس آتی ہے کہانی وہیں پہ رہ جاتی ہے, سپاہی واپس چلا جاتا ہے. تو اس کی یہ بھی ایک اہمیت ہے کہ ایک زمانے میں اس نے دنیا رومی جو سلطنت تھی اس نے کہاں کہاں نہیں حکومت کی. تو آپ دیکھیں گے آپ کو وہی جاہو جلال اس میں بھی نظر آئے. ٹھیک ہے جی, مصنف ادیب شاعر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارا تعارف کرا رہے تھے کتاب کہانی آوارہ ہوتی ہے کے ساتھ. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اتنی تفصیلاً جو ہے تعارف ہمارا اس کتاب سے کروایا. ابھی یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک. احمد حماد کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. شکریہ.